مولانا العظیم، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت عز و جل کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کا یہ جو درس جاری ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک حدیثیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولا کریم اسے قبول فرمائے۔ اب جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کو امام احمد نے نقل کیا، ان کی کتاب مسند احمد۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بشر الناس منزلا، اے لوگو کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ لوگوں میں بدترین مقام رکھنے والا آدمی کون ہے، بدترین منزل ہے اس کی، بہت ہی برا انسان کون ہے؟ کیا میں یہ بات تمہیں نہ بتاؤں؟ قیل نعم، عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے، کیونکہ جو دنیا کا بہت برا انسان ہے اس کی خصلت اگر معلوم ہو جائے تو ان خصلتوں سے ہم پرہیز کریں گے، یا وہ انسان کون ہے پتہ چل جائے تو اس سے ہم دوری اختیار کر لیں گے۔ کون ہے وہ انسان؟ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، جس شخص کے پاس اللہ کا نام لے کر مانگا جائے، اللہ کے لیے مجھے دے دے، اللہ کا نام سن کر بھی وہ نہ دے، وہ برا انسان۔ جب اللہ کا نام لے لیا گیا اور آپ کے پاس حیثیت بھی ہے تو مانگنے والے کا آپ لحاظ کریں یا نہ کریں، اللہ کے نام کا احترام تو آپ کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نام کا احترام ایک شرابی کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ ہم نے واقعہ سنا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی ایک بزرگ ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بشر حافی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت زبردست شرابی تھے، جسے یہاں کی زبان میں پیوٹ کہتے ہیں۔ شراب پینا لڑکنا یہی ان کا مشغلہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جا رہے تھے، راستے میں کاغذ کا پرچہ انہیں نظر آیا۔ جب کاغذ کا پرچہ اٹھا کر انہوں نے دیکھا تو اس میں اللہ کا نام لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھے شرابی لیکن دل میں اللہ کی محبت تھی۔ میرے اللہ کا نام اس طرح زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ سوچ کر انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے گھر جا کر اسے اس پر عطر چھڑک کر بڑی حفاظت سے رکھا۔ یہ تو ہو گیا معاملہ۔ یہ بزرگ اس زمانے کے ایک بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ یہ جو بشر ہے اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا پیغام سنا، اس نے ہمارے نام کا احترام کیا، اس لیے ہم نے اسے اونچا مقام دے دیا۔ تو بزرگ سوچتے ہیں کہ میں خواب صحیح دیکھا ہوں یا غلط دیکھا ہوں، کیونکہ بشر تو ایک شرابی انسان ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسی خواب کو 2-3 مرتبہ دیکھا، آخر گئے، بشر کہاں ہے؟
کہاں گئے؟ وہ شراب خانے میں اندر بیٹھے. یہ تو بزرگ ہے، نیک انسان ہے، شراب خانے میں کیسے جائے گا؟ باہر سے کھڑے ہو کر کہلوا بھیجا کہ جاؤ، یہ ایک شخص پیغام لایا ہے. تو اندر بیٹھے ہیں مست. پیغام کس کا پیغام لایا ہے پوچھو. تو وہ جو شخص اندر گیا شاید اس شراب خانے کا نوکر تھا ہوگا، وہ آ کے سناتا ہے کہ وہ اندر شراب کے نشے میں مست ہیں. کہتے ہیں کہ کس کا پیغام آیا؟ کہ اللہ کا پیغام آیا، اللہ کا پیغام آیا ہے. تو پھر بشر حافظ اللہ کا نام سن کر فوراً باہر آتے ہیں. یہ بزرگ دیکھ کر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تم کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے نام کا ادب و احترام کیا اور اللہ کے نام کو تم نے معطر بنا کے رکھا. اس کارنامے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنا مقبول بندہ بنا لیا. یہ سننا تھا کہ حضرت بشر کی حالت متغیر ہو گئی اور فوراً گئے، غسل کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے مقبول بندوں میں ایسے شامل ہو گئے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان کے ارشادات کو بطور حوالہ پیش کیا. ان کا نام ہے بشر اور حافی ان کا لقب. حافی کا معنی ننگے پاؤں چلنے والے. انہوں نے قرآن مجید کی آیت سنی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھا دیا، ہم بہتر بچھونا بچھانے والے. تو یہ زمین کو اللہ نے بچھایا، یہ اللہ کا بچھایا گیا بچھونا، اس پر میں ننگے پیر کیسا چلوں، اس پر میں چپل پہن کر کیسے چلوں؟ لہذا چپلوں کو نکال کر ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے. تو اسی لیے آپ کو بشر حافی کہا گیا. جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن لوگوں نے پہچان لیا، اس طرح پہچان لیا کہ بشر حافی ننگے پاؤں جہاں جہاں چلتے تھے بغداد میں کوئی جانور وہاں گندگی نہیں کرتا تھا. لوگوں نے اسے اچھی طرح محسوس کر لیا. اچانک دیکھا کہ گھوڑے نے وہاں پر لید ڈال رکھی ہے، گندگی کر دی ہے. تو کہا شاید آج بشر حافی کا انتقال ہو. جب تحقیق کی گئی تو واقعی اس دن ان کا انتقال ہوا. اب اس کے بعد تو وہ راستے سے چلنے والے نہیں. تو اولیاء کرام کے واقعات بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، ان کے حالات بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. پروردگار کسی کو نوازنا چاہے تو ایک لمحے میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کے نام کا احترام. تو اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے یوں کہے کہ اللہ کے نام پر دیجیے، اس وقت آپ کے پاس اگر دینے کی حیثیت نہیں ہے تو دل میں تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا نام لے رہا ہے مگر میں نہیں دے سکتا. تو اس سے کہنا کہ بھائی بار بار اللہ کا نام لے کر آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، معاف کیجئے میرے پاس نہیں ہے، یہ کہہ کر اسے واپس. اگر واقعی ہے تو آپ دل میں سوچئے کہ اس بندے نے اللہ کا نام لیا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے میں ضرور اسے دوں گا، کیونکہ مجھے جو جو ملا ہے میرے رب نے دیا ہے. جو بھی ہمارے پاس ہے وہ رب کا عطیہ ہے، وہ رب کا نام لے کر مانگ رہا ہے. تو پھر اس کے نام پر دینے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہاں بعض فریبی لوگ ہیں، مکار ہیں، کسی سے پیسہ بٹورنے کے لیے بار بار اللہ کا نام لیں. تو اگر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا نام لے کر پیسہ لے گا اور غلط کام کرے گا تو ہم کہیں گے کہ تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ کوئی ایسا بھی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم کہ آپ سے پیسے لے کر وہ جائے گا شراب پیے گا، آپ سے کہتا ہے اللہ کے نام پر 20 روپے دیجئے، اللہ کے نام پر 100 روپے دیجئے. آپ اللہ کا نام سن کر اسے دے رہے ہیں تو سیدھے جا کے شراب پیے گا. تو ایسا آدمی اگر یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ غلط انسان ہے
اور اللہ کا نام غلط کام کے لیے بول رہا ہے تو آپ کہیں کہ اللہ کے نام کا تو احترام ہے مگر تیرا کام ہمیں پسند نہیں اس لیے ہم نہیں دے رہے۔ اللہ کے نام کی حرمت ہمیشہ برقرار رکھنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی مدرسے کا نام لے کر وصول کرتا ہے حالانکہ اس کا مدرسہ ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ مدرسے کے نام پہ وصول کریں گے مگر ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہوگا۔ اگر صحیح مدرسہ ہوتا تو جہاں پر وہ ہیں وہاں کے لوگ ہی مدد کر کے ان کا کام کر دیں گے۔ اتنے دور سے کیوں آئے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور کہیں صحیح بھی ہوتا ہے تو ہمیں اگر شک آ جائے تو ہرگز نہ دیں، کیونکہ ہمارا پیسہ غلط راستے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ واقعی یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ہمارا کام مدرسے، ہمارا پیسہ مدرسے میں خرچ ہوگا، دین کے کام میں لگے گا تو ضرور دے سکتے ہیں۔ مگر اس میں اکثر جو وصول کرنے آتے ہیں یہ لوگ جعلی ہوتے ہیں، یعنی ان کا دھندا ہے، ان کی روزی روٹی کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اس طرح بنا رکھا ہے۔ اور اکثر وصول کرنے والے یہ اعلان نہیں کرتے مدرسے میں غریب بچے پڑھتے، غریب بچے پڑھتے۔ ایسا انہوں نے مشہور کر دیا کہ مدرسہ وہاں پر غریب بچہ ہی جائے گا، امیر بچہ کہاں جائے گا؟ اسکول کو جائے گا۔ ایسا انہوں نے ایک غلط نظریہ قائم کر دیا، حالانکہ مدرسہ پڑھنے کے لیے غوث پاک گئے تھے اور ان کی آستین میں 40 اشرفیاں تھیں۔ کیا وہ غریب تھے؟ کیا غریب بچوں کے لیے ہی مدرسہ ہے؟ کیا مالدار لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے؟ تو مدرسے والے پیسہ وصول کرنے کے لیے غریب کا نام لیتے، غریب سنے گا تو سامنے والا دے دے گا، حالانکہ وہاں پر امیروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مالداروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایسا اعلان کریں کہ مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بول۔ اگر مسجد کے لیے کوئی جائے وصول کرنے، بھائی ہمارے مسجد میں غریب لوگ ہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں، بولے تو کیا سننے والا بولے گا میں بھی جا کے نماز پڑھتا، کیسا تو غریب بولتا، پورے غریب مسلیاں پڑھتے ہیں وہاں پر، تو نہیں بول سکتے۔ مدرسے کو اس طرح لوگوں نے غربت کو ڈھال بنا کر مدرسے کے لیے وصول کریں، یہ بات بہت ناپسند آتی ہے، کیونکہ دین کے علم کو انہوں نے غریبوں کے اندر رکھ دیا۔ غریب ہے، کسی اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، اور اکثر ماں باپ بچے کو دھمکی جو دیتے ہیں، اسکول میں برابر نہیں پڑھا تو اسے دھمکی دیتے ہیں مدرسے میں ڈال دوں گا، یعنی تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر مدرسے میں رہنا پڑے گا۔ اگر تو اچھا بچہ ہے تو اسکول میں ہزاروں روپے خرچ کر کے تجھے پڑھا ہوگا، اگر اسکول میں نہیں پڑھتا تو تجھے کیا کروں گا؟ میں مدرسے میں ڈالوں گا۔ بچہ بھی ڈر کے نہیں میں اچھا پڑھ لیتا ہوں، مدرسے میں مت داخل کروں گا۔ آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، دینی علم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ، نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نام لے لے تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کیجیے، کیونکہ سامنے والا جیسا بھی ہو مگر اللہ کا نام اس نے لے لیا۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ کا نام لے کر وہ غلط کام کرے گا تو آپ ہرگز اس کی مدد مت کیجیے۔ یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اس حدیث کو امام ابن ابی دنیا نے نقل کیا ان کی کتاب میں۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فقال، آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من ازہد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ زاہد کسے کہتے ہیں؟ اللہ والا، جس کے دل میں دنیا کی خواہش نہیں، وہ ہے زاہد۔ عبادت بھی ہے، زہد بھی ہے، زہد کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں۔ زہد کا معنی دنیا کا شوق دل سے نکل جانا،
وہ زاہد کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم ینس الخبر، جو خبر کو نہ بھولے وہ زاہد ہے، ہمیشہ اسے اس کی خبر یاد رہتی ہے، ہمیشہ اسے قبر کی خبر رہتی ہے، قبر سے بے خبر نہیں رہتا، وہ زاہد ہے۔ والبلا، اور قبر میں جانے کے بعد اس کی ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اسے بھی ہمیشہ یاد کرتا ہے، اپنے جسم کو دیکھتا ہے آخر اس جسم کا انجام کیا ہوگا، موت آئے گی، دفن کر دیں گے، کرنے کے بعد یہ میرا جسم مٹی کے حوالے ہو جائے گا، میری ہڈیاں نرم ہوتے 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 ریزہ ریزہ بن جائیں گی، پھر مٹی کی طرح ہو کر مٹی میں مل جائیں گی۔ اس بات کو جو یاد رکھتا ہے وہی زاہد ہے، کیونکہ جب تک یہ بات دل و دماغ میں نہیں آئے گی دنیا کا شوق دل سے نہیں نکلے گا۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، کہتے ہیں کہ جس نس کو پکڑنا ہے پکڑ لو، معلوم ہو جاتا ہے کہ درد کہاں ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حکیمانہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی زبان سے لاکھ کہے دنیا مجھے پسند نہیں پڑی، یہ دنیا رکھ لے کر کیا کرنا، دنیا لے کر کیا کرنا۔ بولنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن جس کے دل میں دنیا کا شوق نہیں ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ خبر کو ہمیشہ یاد رکھے گا، اور خبر میں اس کے جسم کی جو حالت ہونے والی ہے اس حالت کو بھی یاد رکھے گا۔ وَتَرَكَ فَضْلَ زِینَةِ الدُّنْيَا، دنیا کی جو زائد زینت ہے اسے چھوڑ دے گا، یعنی جتنی زینت، جتنا فائدہ دنیا سے اٹھانا اٹھا لے، اس سے بڑھ کر نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھیے، بس چہرہ دھو لو چہرہ صاف ہو جاتا، اگر اس کے اندر چکنائی ہے تو چکنائی دور کرنے کے لیے کوئی صابن کبھی استعمال کر لو چلتا، اس کے لیے بار بار چہرے کو دھونا اور پھر بالوں کو سجانا، اور گھر میں بھی حد سے بڑھ کر زیبائش کرنا، جتنا کرنا ہے اتنا کرو۔ جسم کے لیے کپڑے لازم ہے پہننا، اس کے بجائے ایک دم بھاری کپڑے لے کر پہننا، اس میں زیادہ پیسہ لگا دینا، یہ سارے کام زاہد آدمی نہیں کرتا۔ اس کا حال یہ ہے کہ جو ملا کھا لیا، جو ملا پہن لیا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، اور ہمیشہ وہ اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو باقی رہتی ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو فنا ہونے والی۔ یہ دنیا فنا ہونے والی، ہر معاملے میں وہ سوچتا ہے کہ اس میں دنیا کا فائدہ کتنا ہے، آخرت کا فائدہ کتنا ہے۔ آخرت کا فائدہ ملتا ہے تو دنیا کے فائدے کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أَيَّامِهِ، آنے والے دن کو اپنی زندگی کے دنوں میں شمار نہیں کرتا، یعنی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ شاید آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، پھر دوسرا دن، کل کا دن تو پار ہو گیا، یہ دن شاید پار نہ ہو، میری زندگی کا آخری دن ہو۔ اس طرح سوچنے والا جو لمبی لمبی آرزویں رکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اسے طول عمل کہتے ہیں صوفیاء کرام۔ لمبی لمبی آرزویں رکھنے والا یہ زاہد آدمی نہیں ہوتا۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، کل مجھے ملے گا یا نہیں پتہ نہیں، آج جمعہ ہے شاید یہ آخری دن ہو، کل ہفتہ میں آنکھ کھولوں گا کل یا ہمیشہ کے نیند سو جاؤں گا پتہ نہیں۔ وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى، اور خود کو مردوں میں شامل کرتا ہے،
یعنی خود کو سمجھاتا ہے کہ تو زندہ ہے مگر پھر بھی تو مردہ ہے، کیونکہ بالآخر تجھے اسی مقام پر جانا ہے جہاں پر تیرے دادا گئے، تیرے ابا گئے، تیرے بزرگ بھی گئے، کئی نوجوان بھی تیرے سامنے گئے، کئی بچے بھی تیرے سامنے چلے گئے، ادھر تجھے بالآخر جانا ہے، لہٰذا تیرا آخری ٹھکانہ وہ ہے، لہذا اس کو ہی اپنی منزل سمجھ۔ یہ تو عارضی منزل ہے، عارضی منزل کو کوئی اپنی منزل سمجھتا ہی نہیں۔ جیسے کوئی سفر کر رہا ہے مدراس سے دلی تک کا، ناگپور میں کوئی اس سے پوچھتا ہے یہ آپ کا مقام کیا؟ نہیں میرا مقام نہیں، حالانکہ اسی جگہ ہے، ناگپور میں ہے، مگر جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مقام ہے، نہیں میں کیا کام، میرا مقام دلی ہے، کیونکہ وہاں جا کے میں اتر جاؤں گا، رہ جاؤں گا، یہاں سے تو گزرنا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں گزرنا ہے، اب ہماری آخری منزل کیا ہے خبر ہے، لہذا خود کو مرحوموں میں شامل کرے، وہی شخص زاہد ہے، اللہ والا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمارا شمار زاہدوں میں کر دے، اے رب کریم تیرے نبی کریم نے زاہد کی جو خصلتیں بیان فرمائی ہیں، اے اللہ وہ خصلتیں ہمارے اندر اتار دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔